اپنے جب کنٹینٹ کی بات آئے گی اپنے کنٹینٹ اپنی ڈومین میں رہیں, اس پہ یہ مت سوچیں کہ یار اس پہ پیسے نہیں آنے, اس پہ ویوز کم آنے. لوگوں کو ویوز نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. پاکستان میں ابھی نہیں اس طرح کی کوئی ڈسکشن چلی, مگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں موجود ہے, میں نے خود پڑھی ہے. آپ کچھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو ملین میں ویوز مل رہے ہیں, یکدم آپ کا کریز ختم ہو گیا ہے, یا میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے الگورتھم نے آپ کو ریکمینڈ کرنا چھوڑ دیا, تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. یہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں, لوگ کبھی بھی مدلل آرگومنٹیٹیو ایک ویل ایجوکیٹڈ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس نے کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ کر دیا, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو پکڑیں گے. یہ چیز نہیں دیکھنا چاہ رہے. ہمیں کنفلکٹ چاہیے, ہمیں وہ ایک سنسنی چاہیے, ہمیں ریشنل چیزیں نہیں پسند, ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو ہم کہیں ہمیں اندر تسلی ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو کوئی برا کہہ رہا ہے, اس کو سن کے ہمیں مزہ آئے, ہمیں وہ چاہیے. میں نے آگے بھی ایک بات کی تھی, میں نے اس کو ورڈ ذرا ہڈن ورڈز میں کہہ دیا تھا کہ جس سے اگلے بندے کی کسی کوئی دلی تسکین ہو, اس طرح کانٹینٹ. تو وہ دلی تسکین یہی ہے. کچھ لوگوں کو, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ برا کہہ رہا ہے, کر رہا ہے, تو لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. اچھا عابد بھائی, آپ جو ہیں, اچھا سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں عابد بھائی کا. نارملی میں انٹروڈکشن کس کا نہیں دیتا, جسے اکثر ہمارے حاضرین بھی جو ہیں, ناظرین بھی جو ہے خفا ہو جاتے ہیں. عابد بھائی جو ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا گرو ہیں, جو سوشل میڈیا پر جس میں آپ کا فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, سارے پلیٹ فارمز آتے ہیں نا, اس کے الگورتھم کس طرح کام کرتے ہیں, کس قسم کے تمبنیلز, کس قسم کے کی ورڈز, ٹائٹلز, آپٹیمائزیشن, کس قسم کی کنسسٹنسی آپ کو الگورتھم کو دکھانی ہوتی ہے تاکہ الگورتھم آپ کو سیریس لے اور آپ کی گروتھ ہو. تو بیسیکلی اس کے چیمپئن ہیں, اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہیں ان کے دو بڑے چینلز ہیں جن کے ساتھ یہ ایک عرصہ دراز سے ایفیلیٹڈ ہے. قاسم علی شاہ صاحب, جن کا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ان کی فاؤنڈیشن, اس کے پیچھے جو سمجھ لیں کہ برین ہے, جو کہ اسٹریٹجسٹ ہیں, جو کہ ساری ٹیکنیکس اور اسٹریٹجی کو ڈیزائن کرتے ہیں, تو وہ عابد ایوب بھائی ہیں. اور جب میں نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا تھا, خاص کر یہ پوڈ کاسٹ والا چینل, تو اس میں بھی میں ان سے اکثر پوچھتا رہتا تھا کہ عابد بھائی بتائیں اب کیا کریں, ٹائمنگ کے بارے میں بتائیں کہ کس ٹائم ڈالنی چاہیے, کون کون سے دن, اور الگورتھم کن چیزوں کو دیکھتا ہے آپ کی ویڈیو میں تاکہ وہ اس کو پروموٹ کریں. تو ایک عرصہ دراز کے بعد یہ آئے ہیں, اور میں ان سے اب یہی پوچھ رہا تھا کہ یار آپ کی تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, انٹرنیٹ پر آپ ہمیں نہیں ملتے, پوڈ کاسٹ پہ آپ ہمیں نہیں ملتے ہیں, اور مارننگ شوز پر آپ ہمیں نہیں ملتے ہیں. تو سر فائنلی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ اپنی پہلی پبلک اپیرنس دیں گے, اور وہ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ. سر تھینک یو ویری مچ نعیم, آپ کو شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, ہے. اور آپ نے اتنا اچھا تعارف بھی کروایا, اس کا بھی بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ. نہیں, میں آپ ہی کے بارے میں کہہ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. یو آر آلویز ویلکم سر. تو سر بتائیں سر, یہ جرنی کس طرح آپ کی اسٹارٹ ہوئی, اور کیا کیا اسٹیپ سے آپ ہو کر گزرے کہ اب سوشل میڈیا میں آپ کا ایک نام ہے, اور خاص کر اسٹریٹجی وائز. اگر جرنی کی بات کریں تو میں نے انٹر کیا تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی, اور میں ہمارے علاقے میں سوئی SNGPL کے آفس میں جاب شروع کر دی. 4-5 سال جاب کی, پھر مجھے پتہ نہیں کیوں خیال آیا کہ پڑھنا چاہیے. اچھا. اور وہ بھی بڑی مزے کی, خیال آنے کی وجہ بھی بڑا میں ایک دن بائی چانس پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری چلا گیا. بے شک میں نے پڑھائی چھوڑ دی, مگر کتاب سے جو میرا رشتہ تھا نا وہ کبھی نہیں ٹوٹا. مجھے بکس پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میں عمران سیریز, مظہر کلیم کے اور دوسرے بہت سارے رائٹرز کو پڑھتا رہتا تھا, جس میں عمیر احمد, ممتاز مفتی, مختار مسعود, ان کو میں نے پڑھا. تو جس دن میں پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ایک دوست کے ساتھ گیا, مین لائبریری, میں نے جب اتنی زیادہ کتابیں ایک ساتھ دیکھیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اور میرا وہاں سے نکلتے جو سب سے پہلا خیال تھا وہ یہی تھا کہ اب میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا. اور اس کی ون اینڈ اونلی وجہ ایک ہی تھی, مین لائبریری. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسے آؤں گا یہاں. پھر میں نے اسی دوست سے پوچھا کہ میں نے انٹر کیا ہوا ہے, اب میں کیا کروں آگے کہ میں یہاں ایڈمیشن لوں. اس نے کہا BA کر لو, سمپل, MA میں ایڈمیشن لے لینا. میں نے BA کیا. ویری نیکسٹ ڈے جو BA کے پیپر ہونے تھے اس کے لیے میں اپیئر ہوا, اور اللہ کا شکر ہے پاس بھی ہو گیا اپنی جاب کے ساتھ ساتھ. اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی باری آئی, سوچا کہ کیا کرنا ہے, کچھ نہیں پتا تھا. میں نے 1-2 ڈپارٹمنٹس وزٹ کیے, اور پھر مجھے میس کمیونیکیشن جو ہے وہ اچھا لگا, جرنلزم, میں نے اس کے لیے اپلائی کیا.
اور وہاں ایڈمیشن ہو گیا. ادھر ایڈمیشن ہوا تو میرا سب سے زیادہ وقت جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں مین لائبریری میں گزرتا تھا, یا کلاس روم میں یا مین لائبریری میں. تو یہ جو کتابوں سے محبت ہے یہ مجھے اس طرف لے کے آئی کہ دوبارہ پڑھوں, ورنہ میں وہ ایک کام کر رہا تھا, میں اس سے سیٹسفائی تھا, ارننگ ہو رہی تھی, سب کچھ تھا. پھر جب میں یونیورسٹی داخل ہوا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے یہ کام چھوڑنا چاہیے, مجھے کچھ اور طرح کی جاب کرنی چاہیے. تو وہ جو کچھ اور طرح کی جاب تھی وہ مجھے علم کی دنیا میں جاب مل گئی. علم کی دنیا جو پاکستان کی سب سے بڑی ایجوکیشن ویب سائٹ ہے اور آج بھی ہے, اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے واقف ہے. تو میں نے سوئنگس SNGPL سے جاب کچھ کوئٹ کیا اور مجھے علم کی دنیا میں ایز اے کنٹینٹ رائٹر جاب مل گئی. اور وہ علم کی دنیا بیسیکلی میرے لیے کوئی جاب پلیس نہیں ثابت ہوئی, وہ میرے لیے ایک لرننگ کا پلیٹ فارم ثابت ہوا. میں نے آج جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ علم کی دنیا سے سیکھا ہے. میں ہر جگہ یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ شاید غلام علی صاحب جو علم کی دنیا کے CEO ہیں, ان سے ملاقات نہ ہوتی اور ان سے اتنا کچھ سیکھنے کا موقع نہ ملتا تو شاید میں یہاں تک نہ ہوتا. میں نے انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں حالانکہ گیا, وہاں کنٹینٹ رائٹر تھا. پھر میں نے وہاں 2010 میں علم کی دنیا کا YouTube چینل شروع کیا اور میرا زیادہ فوکس YouTube کی طرف تبھی سے تھا. ویڈیو مارکیٹنگ وہاں سے سیکھی, SEO سیکھی, اسی پلیٹ فارم سے سیکھ کے وہیں امپلیمنٹ کی. میں نے یعنی کہ جتنی بھی سکلز آپ کہہ سکتے ہیں آج مجھے آتی ہیں, ان سب کی پریکٹس میں نے وہیں کی, علم کی دنیا سے سیکھا اور وہیں پریکٹس کی. تو یہ ان کا میری لائف میں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جو چاہتا تھا میں وہاں امپلیمنٹ کرتا تھا, جو میں چاہتا تھا میں وہاں پریکٹس کرتا تھا اور سیکھتا تھا. سیکھ کے مزید سیکھتا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا, اس کے رزلٹس دیکھتا تھا, اور پھر میری جو لرننگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی گئی. تو علم کی دنیا کے ساتھ علم کی دنیا ان کے ساتھ آپ تقریباً کتنے عرصے سے منسلک رہے؟ میں نے 2016 میں علم کی دنیا کو کوئٹ کیا اپنا کام شروع کرنے کے لیے, اور 2010 کے اینڈ میں تقریباً میں نے شروع کیا تھا علم کی دنیا میں جاب, یا مڈ میں شاید, لگ بھگ تقریباً 6 سال تک. 6 سال, ہاں 6-7.5 سال میں. جب آپ نے کوئٹ کرا تو آپ نے اپنا کام شروع کیا پھر؟ ہاں جی, میں نے اپنا بزنس شروع کیا. کیا بزنس تھا اس وقت آپ کا؟ میں سروسز دیتا تھا, اور میری جو لرننگ اس دوران ساری ہوئی تھی وہ ایک ہی تھی, ایک ویڈیو مارکیٹنگ. ہاں, حالانکہ میں نے SEO بھی کی, علم کی دنیا کی SEO میں ہی کرتا تھا, اور اس طرح کے اور کافی کام کیے. میں نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہاں سے ریزائن کیا تھا. تو میں نے جب کام شروع کیا میں نے ایجوکیشنل اداروں کو مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینی شروع کی. اس میں مختلف کالجز تھے, یونیورسٹیز تھیں پرائیویٹ, اور کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس تھے, اور ان کو میں یہ سروسز دیتا رہا. اور یہ کام میں کافی عرصہ کرتا رہا, اپنا بزنس سکسیزفلی چلتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ 2010 میں میری ملاقات شاہ صاحب سے ہوئی تھی, تو ان کی ویڈیوز بھی ہم بنا کے YouTube پہ لگاتے تھے. ان کا فیس بک پیج میں چلاتا رہا سارا. اور اسی کے دوران اور بھی کافی ساری پرسنالٹیز تھیں جن کے فیس بک پیجز میں مینیج کرتا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں, کچھ کے چل رہے ہیں. تو یہ کام کرتا رہا. پھر کووڈ آیا. کووڈ میں ہمارا آفس پلازا بند ہوا. کام میرے پاس تھا مگر کام کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی ہم جہاں بیٹھ کے کرتے. میں نے امپلائیز کو ورک فرام ہوم کیا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں اسے مینیج کر سکا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے امپلائیز نہیں کر سکے, مگر میں یہ سمجھوں میں ان کو ورک فرام ہوم پہ مینیج نہیں کر سکا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ابھی ہم اتنے میچور انف نہیں ہوئے کہ ورک فرام ہوم پہ ہم کلائنٹ کو سروس دے سکیں. اگر میں اکیلا کر رہا ہوتا تو شاید کرتا, تو ٹیم کو ورک فرام ہوم پہ مینیج کرنا مجھے مشکل لگا. اسی دوران شاہ صاحب نے ایک دن ملاقات ہوئی, ان سے ملنے کا. انہوں نے کہا یار اپنے سارے جو بھی کام کر رہے ہو لے کے میرے پاس ہی آ جاؤ, یہاں سے تم آپریٹ کرو اور میرا سارا سوشل میڈیا تم دیکھو. تو پھر کووڈ کے دنوں میں موو کر کے اپنے بزنس سے شاہ صاحب کے پاس چلا گیا. جب شاہ صاحب کے پاس آپ گئے تو ان کا سوشل میڈیا پہلے بھی زبردست طریقے سے مینیج ہو رہا تھا, یا کچھ غلطیاں تھیں جس کو آپ نے اپنا پریویس ایکسپیرینس یوز کرتے ہوئے کریکٹ کیا اور گرو کروایا؟ نہیں, ہم اس کو غلطیاں نہیں کہیں گے. بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ نہیں تھے. ان کا فوکس دیکھیں, جب بھی کوئی مارکیٹنگ کا بندہ آئے گا نا, اس کا فوکس مارکیٹنگ پوائنٹ سے ہوگا. آپ کسی اور فیلڈ سے بندہ لے گئے, اس کا فوکس اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوگا. پہلے وہ صرف ان کا فوکس تھا کنٹینٹ کریشن, اور اس کو یوٹیوب پہ وہ صرف پبلک کے لیے اویلیبل کر دیتے تھے. میں نے جب اس کو پراپرلی, ویسے تو فیس بک پہ شروع سے میں ہی دیکھ رہا تھا, یوٹیوب میں نے ان کا بعد میں دیکھنا شروع کیا.
میں نے جب اسے پراپرلی ٹیک اوور کیا تو میں نے اس کو مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کیا. میرا فوکس, میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس سے ارننگ ڈبل کر سکیں یا زیادہ کر سکوں, اور ڈیفینیٹلی وہ ہوئی بھی, ہم نے کی بھی. اور یہ میری جگہ اگر کوئی اور بھی مارکیٹنگ والا ہوتا جس کا فوکس مارکیٹنگ ہو اور وہ بھی کر سکتا ہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس پروسپیکٹیو میں کام کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے بڑا اچھا فرق پڑا اور ہم نے بہت گرو بھی کیا اس عرصے کے دوران, اور اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. ابھی اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھے چل رہے ہیں. شاہ صاحب کا اگر کانٹینٹ ہم دیکھیں وہ تو زیادہ تر موٹیویشن اور اویئرنیس پر ہے اور نالج پر ہے اور انفارمیشن پر ہے اور علم پر ہے. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں نا آج کل ٹرینڈ جنرلی کیا چل رہا ہے؟ ہم 2023 میں ہیں, صحیح ہے, ظاہری بات ہے جب 2016 میں آپ تھے اس وقت کچھ اور ٹرینڈز تھے, پھر آپ نے اپنا کام شروع کیا اس وقت کچھ اور ٹرینڈز ہوں گے. بٹ اب اگر ہم 2023 میں ہیں تو اگر میں ویڈیو کی دنیا میں آپ سے پوچھوں, سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ سے پوچھوں تو کن چیزوں کا ٹرینڈ ہے؟ کیونکہ اکثر میرے پاس میسیج آ رہے ہوتے ہیں, نہیں بھائی یار ہم فلانا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, ہم یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. صحیح ہے, اب میں نہ تو کوئی کانٹینٹ کریٹر ہوں فل ٹائم, نہ تو میں جو اپنے آپ کو کوئی یوٹیوبر بولتا ہوں, تو مجھ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار ان کو کیا سجیسٹ کیا جائے. نہیں, اس میں نا اگر ہم کسی کو سجیسٹ کرنے, اس میں نا دو اینگلز ہیں. ایک ہے ویسے ہم سوسائٹی کا ٹرینڈ دیکھنے کے لیے, اپنے نالج کے لیے, انفارمیشن کے لیے ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. پہلے میں اس اینڈ پہ بات کروں گا. جب ہم اس اینڈ کی بات کرتے ہیں نا تو میرا نا ہمیشہ سے ایک بلیو رہا ہے کہ ہمارے دو اینڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں, ایکسٹریمز کہہ سکتے ہیں آپ. ہماری ایک ایکسٹریم ہے ریلیجیس, ہمیں ریلیجیس کنٹینٹ بہت اچھا ہے. ابھی بھی آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو بے تحاشا کی ورڈز ملیں گے. امتحانات کے لیے وظیفہ, ٹھیک ہے, بچہ پیدا کرنے کے لیے وظیفہ, شادی ہونے کے لیے وظیفہ, اس کام کا وظیفہ, اس کام کا وظیفہ, ٹھیک ہے, فلاں کوئی بھی اسلامک سٹوری یا واقعہ, کوئی انسیڈنٹ, اس کے اوپر بیان. ایک ایکسٹریم ہماری یہ ہے کہ ہم ریلیجیس کنٹینٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹریم ہماری انٹرٹینمنٹ ہے. تو یہ دونوں ہماری سوسائٹی کی ایکسٹریمز ہیں اور یہ شاید رہیں گی ایسے ہی. اور مجھے آئیڈیا نہیں, میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ جہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں یہی ایکسٹریمز ہوں گی. اگر وہ ریلیجیس ہیں تو وہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ریلیجن جو ہے ان کی انر سیٹسفیکشن, پیس کے لیے, شاید ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو یوز کرتے ہیں ہم, اور اپنے ہر طرح کے کاموں پہ, اپنے گناہوں پہ اور چیزوں پہ کرنے کے لیے یا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم اس طرف ریلیجن کی چیزیں بھی سن رہے ہوتے ہیں. دوسرے اینڈ پہ انٹرٹینمنٹ کو ایک انسانی ضرورت ہے, ہم نے خوش رہنا ہے, ہنسنا بھی ہے, اور اس کے لیے بھی دیکھتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کی بھی آگے بڑی لیئرز ہیں. انٹرٹینمنٹ میں آئٹم سانگس بھی ہیں. انٹرٹینمنٹ کے اندر ہی جب آپ بات کریں, ایک بڑی اچھی کامیڈی بھی ہے اور گندی کامیڈی بھی ہے, یا مختلف ولگر اور اڈلٹ کنٹینٹ بھی اسی میں آتا ہے جو آج کل کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ سارا انٹرٹینمنٹ میں ہی آئے گا. تو ان سب کنٹینٹ کی اگر میں بات کروں تو انٹرٹینمنٹ اور ریلیجن یہ ہمارے دو ٹرینڈز ہیں, اور یہ ہمیشہ رہیں گے, ایسے ہی رہیں گے. تو کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کانٹینٹ کریٹر بننا ہے تو کس طرح؟ دوسرا جب ہم کنٹینٹ کریٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو کانٹینٹ کریٹر, سوری آپ کی بات کر رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹر ایز اے فل ٹائم کریئر اگر کوئی بنانا چاہ رہا ہے اس پرٹیکولر ڈومین میں, شاید اس کو کیمراز کا بڑا شوق ہو, شاید وہ بڑا فیسینیٹ ہوتا ہو کہ یار ویڈیو لوگ دیکھو کس طرح بناتے ہیں, دیکھو کس طرح پیسے بناتے ہیں, اور وہ اس کو ایز اے کریئر لے کر چلنا چاہ رہے ہوں پراپر. یہ نہیں ہے کہ میں 10 ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد میں کام چھوڑ دوں گا, نہیں, پراپر کریئر لانگ ٹرم جس کے لیے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں 5 سال 6 سال. بالکل. اب جب ہم کنٹینٹ کریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ٹرینڈ یا اس کی سلیکشن کے لیے دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نا باہر کی فیلڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے, میں نیش کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا بیسٹ کر سکتا ہوں, خواہ اس کی مارکیٹ ہو نہ ہو, نو پرابلم. آپ جس چیز میں بیسٹ ہیں آپ اس کی مارکیٹ خود بناتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں کریم کی مارکیٹ نہیں تھی, پاکستان میں اوبر کی مارکیٹ نہیں تھی, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہاں اگر بات کیجیے تو کیا اوبر اب کریم اب تو ضرورت بن چکی ہے نا, اس نے آ کے اپنی مارکیٹ کریٹ کی. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں کیا آپ اس میں بیسٹ ہیں, کیا اس کی وجہ سے جو آپ کا ویور ہے اس کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ ہوگی.
2-3 ایکسٹریم دیکھ لیں, اس کی لرننگ میں فائدہ ہوگا اس کو, یا انٹرٹینمنٹ کا باعث بن رہی ہے, یا اس کے لیے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, یا اس کی کسی تسلی ہو رہی ہے کسی بھی اس کی انسٹنکٹ کی, یا کسی ایسی چیز کی جس کو دیکھنے کے بعد اسے سکون مل رہا ہے آپ کا کنٹینٹ دیکھ کے. ویل اینڈ گڈ, آپ کسی بھی ڈومین میں کام کریں, آپ نے کنٹینٹ اپنے لیے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بنانا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس چیز میں اچھا ہوں وہ کیا ہے. جب آپ وہ ڈگ آؤٹ کریں گے, وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, پھر آپ کے لیے کنٹینٹ کریشن پرابلم نہیں رہے گی. مثلا میں اگر آج کہوں کہ میں ایک کنٹینٹ بنانا, ایک چینل شروع کرتا ہوں جس میں لوگوں کے انٹرویوز کروں گا, ڈیفینیٹلی میں میکسیمم 2, 3, 4, 5, 6 ماہ کے بعد بور ہو جاؤں گا, کیونکہ نئے لوگوں سے ملنا میری اسٹرینتھ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ. میں کمفرٹیبل ہوں جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ ملنا, میں کمفرٹیبل ہوں چند لوگوں کے ساتھ ملنا, میں کمفرٹیبل ہوں بند کمرے میں گھر بیٹھ کے مووی دیکھنے میں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مجھے کہیں گے یا میں اس طرح کو کام شروع کروں جس سے نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, مجھے پتہ ہے میں جلدی بور ہو جاؤں گا. میں اپنی پرسنالٹی سے اگینسٹ کام کروں گا. تو جب بھی آپ اپنی پرسنالٹی, جو آپ کی ریئل پرسنالٹی ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہیں, آپ ان کی بجائے کسی ایسی چیز کے اوپر کام کرتے ہیں جو آپ کی ریئل پرسنالٹی نہیں ہے, تو آپ جلدی تھک جائیں گے. تو آپ نے کام, آپ نے نیش, آپ نے کیٹیگری, آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے جس میں آپ تھکے نہیں, جس میں آپ کو مزہ آئے. مجھے وسیم اکرم کی ایک بات بڑی اس میں یاد آ رہی ہے, اور میں بہت اس بات کو کوٹ بھی کرتا ہوں اکثر. وہ اس نے انڈیا میں شاید سکلین مشتاق کے ساتھ کسی میچ میں نے بڑا اچھا کھیلا, 7th وکٹ تھی یا 6th وکٹ, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے پرفارمنس دی. تو انہوں نے کسی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ آپ تھوڑی سی اگر محنت کریں تو آپ بہت اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں. اس نے کہا مگر میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس نے کہا میں اپنی کمزوری پہ محنت کر کے اسے بہتر بنانے کے بجائے جو میری آلریڈی اسٹرینتھ ہے بولنگ, اس پہ مزید محنت کروں اور اسے مزید ابھاروں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی وہ اسٹرینتھ ڈھونڈنی ہے. جب آپ کو وہ فائنڈ آؤٹ ہوگی کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے, میں اس کے اوپر کھیل سکتا ہوں, میں اس کے اوپر کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہوں, آپ مزید اسی پہ کام کریں. اس پہ جتنا زیادہ آپ کام کرتے جائیں گے وہ اتنا ہی گرو کرے گی آپ کی اسٹرینتھ, اور اتنی ہی اچھے طریقے سے جو یوزر ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یار اکثر لوگوں کو اپنی اسٹرینتھس کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, ویکنیسز کا تو ہو جاتا ہے لیکن کسی کو نہیں ویکنیسز کا بھی نہیں ہوتا. ہاں, میں اس کے لیے میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں. میں اپنی لائف کو ہی ریفلیکٹ کر کے بتا سکتا ہوں. میرے پاس اس کا کوئی پیٹ کلیہ نہیں ہے, مگر میں نے بہت کام کیا. میں علم کی دنیا جب جوائن کی تو میں وہاں ایز اے کیمرہ مین بھی کام کرتا رہا ہوں, میں نے فوٹوگرافی بھی ایونٹس پہ کی, میں نے کنٹینٹ رائٹنگ بھی کی, میں نے SEO بھی کی, میں ڈیزائننگ بھی کی, میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کی. میں نے اتنے سارے کام کیے. پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہے. مجھے جس میں نہیں مزہ آ رہا یا جس میں نہیں ٹھہر رہا, میں کہتا ہوں آپ نیکسٹ موو کروں, میں آگے جاؤں, تو وہ میرا کام نہیں ہے. مجھے جہاں مزہ آیا وہ ویڈیو مارکیٹنگ تھی. مجھے کہیں کلائنٹ ملے جو ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, میں نے نہیں کیا اب کام, شروع میں کیے ہیں مگر اب نہیں کرتا. میں اگر آج بھی کوئی مجھ سے پوچھے گا یار ای کامرس کا اسٹور ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, میں نہ کر دوں گا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. اور یہ آپ جتنا اپنے آپ کو اسپیسیفک رکھتے ہیں ایک نیش کے اندر, ایک کیٹیگری کے اندر, آپ اتنے ہی زیادہ ابھرتے ہیں, آپ اتنے ہی اچھا کام کرتے ہیں اس کے اندر, اتنا ہی اچھا آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے, اور اتنے ہی اچھی آپ کی وزڈم ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اسکلز یا آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں. اور ویکنیس جاننے کے لیے مجھے لگتا ہے جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اپنے ڈے کو, اپنے مہینے کو, اپنے ہفتے کو. اب دیکھیں کہ یار میں نے کیا کیا ہے, میں نے یہ ایک ریئیکشن دیا یا میں نے یہ کام کیا ہے ABC کچھ بھی, کیوں کیا ہے. ایک وجہ وہ ہے جو میں نعیم کو بتا رہا ہوں, ایک وہ وجہ جو ریئل ہے جو مجھے پتہ ہے. تو میں اپنے ساتھ سچ بولوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا, کیا اس کے پیچھے میرا پرپز کیا تھا. ٹھیک ہے میں دنیا کو وجہ نہیں بتا سکتا, مگر مجھے خود کو تو پتہ ہو, مجھے خود کو پتہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ مارکیٹنگ کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں خدا درسی کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, واٹ ایور. مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, یہ میں اپنے مزے کے لیے کر رہا ہوں, پلیئر کے لیے کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں. یہ چیزیں خود کو ضرور بتائیں. اگر نہیں پتہ چل رہی تو آئیڈینٹیفائی کریں, آہستہ آہستہ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. مگر آپ کو اپنے آپ کو ضرور کلیئر کریں کہ یہ جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے کی ہے, یہ جو آپ نے کام کیا, یہ کس لیے کیا ہے, یہ ضروری ہے.
اچھا نارملی آپ نے وہ بات کری نا کہ اپنا پیشن فالو کرنا چاہیے بیسیکلی, جس کام میں آپ کو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, جس کو کرتے ہوئے آپ تکتے نہیں ہو, جس کو کرتے ہوئے آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یار رات کے 3 بج گئے آپ کو. لیکن یہاں پہ ایک دوسری سائڈ بھی ہے. آپ فار ایگزامپل سیلف ڈرائیونگ کار کے بارے میں بڑے انتھوزیاسٹک اور پیشنیٹ ہوں گے. فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے, آپ اکثر اسٹارٹ اپ کمیونٹی میں یہ بات سنتے ہو یا بزنس کمیونٹی میں سنتے ہو کہ یار اس کا کوئی کسٹمر بیس ہے بھی یا نہیں. فار ایگزامپل پاکستانی جیسی سوسائٹی میں اگر آپ کوئی وہ کرتے ہو آٹومیشن ٹیسلا کار نکالنے کی کوشش کرتے ہو, تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں یار ابھی ہماری عوام جو ہے اس چیز کے لیے فار ایگزامپل ریڈی نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کا جو یہ پیشن ہے یہ آپ یو ایس جا کر یا یورپین ممالک جا کر یا مڈل ایسٹرن کنٹری جا کر تو امپلیمنٹ کر سکتے ہو, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ناؤ از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ یہ والا پرٹیکولر بزنس شروع کرو. پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر ابھی نہیں بچھا ہوا کہ آپ یہ کام کر سکو, یا ابھی یہاں کے لوگ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہیں. نارملی بزنس کی بات کروں, بزنس میں لوگ اکثر یہ چیزیں ضرور دیکھتے ہیں کہ فالو یور پیشن کے ساتھ ساتھ ایک پروڈکٹ کی مارکیٹ ہے بھی یا نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دا سیم پرنسپل اپلائز ٹوورڈز کانٹینٹ کریشن ایز ویل, کہ صحیح ہے آپ فار ایگزامپل اسکیچز بنانے میں بڑے ماہر ہوگے اور آپ کو مزہ آتا ہے اس میں, لیکن اگر اس کو ویلیڈیٹ کس طرح کرو گے کہ یار مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں. میں اتنی محنت کروں, اوپر سے آرٹسٹک چیزیں بنانا, اسکیچز بنانا بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے, لیکن کل کو پتہ لگے کہ دیکھنا ہی نہیں ہے تو میں تو چوتھی ویڈیو بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا. اچھا اس میں نا میں آپ سے اپنی خیالات اس پوائنٹ پہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بک ہے دی سائیکالوجی آف منی, دا سائیکالوجی آف منی. اس میں ایک انہوں نے ریسرچ کا حوالہ دیا تھا کہ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی لک میں, ٹھیک ہے, کہ آپ کس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کی ایک لک ہے کہ آپ کیسے گرو کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ فرق پڑتا ہے, مگر جب ہم انٹرنیٹ پہ کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں, اب ہم پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں. اگر میں اسکیچز بناتا ہوں, میں ایک آرٹسٹ ہوں, میرا اسکیچ یہاں نہیں بکے گا, ڈیفینیٹلی بہت کم بکے گا. تھوڑے دن پہلے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا, دونوں میاں بیوی آرٹسٹ ہیں, بہت ہی خوبصورت ان کی پینٹنگس چیزیں بناتے ہیں, تو وہ موو ہونا چاہتے ہیں یورپ میں. میں نے کہا یار کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہتے یار یہ ملک آرٹسٹ کا ملک نہیں ہے, یہاں 5,000 میں کوئی میری بیوی کی بنی ہوئی پینٹنگ خریدنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بڑے آرام سے لاکھوں میں بک سکتی ہے یورپ میں. اس طرح کے اور بڑے اس نے مسائل کیے, یہ ڈیفینیٹ ہے. مگر جب ہم ویڈیو کی بات کریں گے تو ہم یہاں سے بیٹھ کے بھی ان کے لیے ویڈیو بنا سکتے ہیں. میں اگر آرٹسٹ ہوں, میں آپ کو اسکیچ بنانا سکھانے لگا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ, تو میں اردو میں نہیں بناتا, میں انگلش میں بنا لیتا ہوں. آپ گلوبل آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہو. یس, آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرا جو اسکل ہے وہ اسکیچ بنانا سکھانا ہے. اب میں اردو میں اگر بناؤں گا, یا اچھا ہندی میں بھی بنا کے, اردو اور ہندی تقریباً مکس ہے, یس سیم, ٹھیک ہے, اس مارکیٹ کو بھی ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ پاکستانی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے ابھی. جو بھی لوگ اونلی پاکستان مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کی ارننگ جو اسٹریم ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کو جب آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ نمبر آف آڈینس بڑھ جاتی ہے. جب نمبر آف آڈینس بڑھے گی, اس کا پرسنٹیج منیمم بھی آپ کے پاس آئے گا, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسرا کیا, وہاں ایڈورٹائزر زیادہ ہیں, وہ جو ایڈ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ اسپینڈنگ زیادہ کرتے ہیں, تو آپ کی ارننگ زیادہ ہوتی ہے. وہاں ایڈورٹائزر کا کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو CPM اور CPC زیادہ مل رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ارننگ بھی ڈبل ہو جاتی ہے. ڈبل کیا, ڈبل سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی فائدے ہیں. تو آپ پھر آئیڈینٹیفائی نیکسٹ کرو گے کہ اب میں نے کس مارکیٹ میں جانا ہے, کیونکہ یہاں بیٹھ کے آپ یورپ کو بھی ٹچ کر سکتے ہو, آپ یہیں بیٹھ کے US میں بھی اپنی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہو, یا اپنے یوٹیوب چینل کا کنٹینٹ وہاں کے لیے بھی کریٹ کر سکتے ہو, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے یہاں پر ایک 2 ٹرمز کا ذکر کیا کہ جب آپ کی آڈینس جو ہے وہ گلوبل ہوتی ہے تو آپ کا CPC بھی ہائی ہوتا ہے اور آپ کا CPM بھی ہائی ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ CPC تو کاسٹ پر کلک, رائٹ, اور CPM کاسٹ پر امپریشنس.
ملینین بیسیکلی یہ 1000 امپریشنس کے اوپر, مطلب کہ ہر 1000 امپریشنس پر یا ہر 1000 ویوز پر آپ کو امپریشنس پر کیا مطلب ریونیو مل رہا ہے؟ بیسیکلی جو ایڈ سسٹم کام کر رہا ہے وہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے, میں یوٹیوب کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں رائٹ, ہم اوور آل ایڈسنس کی بات کر رہے ہیں. یہ ایڈسنس آپ کی ویب سائٹ پہ چل رہا ہے, یہ یوٹیوب کے سسٹم ایک ہی ہے, کیونکہ پیچھے دونوں کے ایڈسنس بھی ایڈسنس ہی ہے. ایڈسنس گوگل کا میرے خیال میں ایڈورٹائزمنٹ پروگرام ہے جو کہ پبلشرز, ہم جیسے پبلشر جو کہ ویب سائٹ پر کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں یا یوٹیوب پر پبلش کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ یا یوٹیوب پر انیبل کر دیں, تو وہ ایڈز گوگل کے ایڈورٹائزر جو ڈالتے ہیں وہ ہمارے چینل اور کانٹینٹ پہ شو ہونا شروع کر دیں. بالکل ایسے ہے وہ ہے. اب کیا کرتا ہے وہ کہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایڈ لگایا, سوری یہاں سے دوبارہ میں ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی ویڈیو پہ ایک ایڈ لگا یا آپ کی ویب سائٹ پہ ایک ایڈ شو ہوا, پہلا بندہ آیا اس نے ایڈ پہ کلک کر دیا, اس کے اوپر آپ کو ریٹ $1 مل گیا یا $1 مل گیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھے نے پھر کلک کر دیا, یعنی کہ 100 بندے آئے انہیں سے 50 نے کلک کر دیا. ایسا ہوتا نہیں, میں ایک ویسے ہی ہائپوتھیٹیکلی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. دوسرے کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ 2000 بندے نے وزٹ کیا, ایڈ دیکھا, اس کے بعد کلک کیا, تو آپ کیا سمجھ, ہمیں پیسے ملنے کلک پہ ہی ہیں, مگر وہ 2 طریقے سے اس کو ریشو کر رہا ہے کہ کتنے کلکس کے بعد بندہ, کتنے امپریشنس کے بعد کلک ہو رہے ہیں اور کتنے کلک ہو رہے ہیں, اس کی بیس پہ بھی ریٹ ملتا ہے. اس بیس پہ بھی ریٹ ملتا ہے کہ ایڈورٹائزر نے کیا ریٹ رکھا. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک فیکٹر یہ امپریشن بیسڈ بھی ہے کہ اگر آپ ایڈورٹائزر ہیں, آپ نے ایک ویڈیو کے اوپر ایڈ امپریشن کا لگایا ہوا ہے, آپ نے کلک کا نہیں لگایا, تو میری ویب سائٹ پہ آگے جب یوزر یا میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو پہ آگے یوزر صرف ایڈ دیکھے گا, اتنے امپریشن کے بعد مجھے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ امپریشن بیسڈ ہے, اس کو کہتے ہیں CPM. اور یہ جو ہے مختلف کنٹریز کا مختلف ہوتا ہے یا گلوبلی سیم ہے؟ یہ نہیں, یہ سیم نہیں ہوتا, یہ ڈیفرنٹ ہے. اس کو کنٹری وائز کیا جا سکتا ہے, مگر اس میں اصل سائنس سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کا آڈینس یا آپ کا ویور کس کنٹری میں بیٹھ کے اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ ایڈ نظر آئیں گے جو لوگ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے. اب آپ جب پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے کسی بھی ایڈ کے اندر, آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڈ لگاتے ہیں میکسیمم $10. صحیح ہے. $15. میں نے آج تک جتنی بھی کمپینس پاکستان میں کی ہیں نا, 15 سے زیادہ میں نے نہیں کوئی چلائی. پر کلک کے لیے؟ ہاں, پر کلک کے بڈ میں اتنی میکسیمم رکھ رہا ہوں. مطلب میکسیمم آپ $15 دینے کے لیے تیار ہو کہ ایک آڈینس کا ممبر آئے, کلک کرے, اور یو آر میکسیمم اتنا پے کرنے کے لیے تیار ہو. اور میرے ایڈ اکاؤنٹ میں بہت اسپینڈنگ کافی زیادہ ہے. مجھے ایک ڈیڈیکیٹڈ جو مینیجر ملتے ہیں وہ بھی ملا ہوا ہے جن کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. مگر پاکستان میں جب بھی کمپین ہے نا, کیونکہ میرے ایڈورٹائزر جو کلائنٹ ہے اس کے بجٹ ہی اتنا ہے, تو $15 بھی بہت اچھے ہیں پاکستان کے لیے. اس کے مقابلے میں جب میں ہی کمپین UK میں, امریکہ میں چلا رہا ہوں, تو میں $1 کی بھی بڈ رکھ رہا ہوں, میں $5 کی بھی بڈ رکھ رہا ہوں. تو آپ ڈفرینس اسی سے لگا لیں کہ اس مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں وہ کمپیٹیو مارکیٹ ہے نا, وہاں ایڈورٹائزر زیادہ ہے, کمپٹیشن زیادہ ہے. اگر وہ ہمیں $1 ایک کی ورڈ کے اگینسٹ میں کلک لینا چاہ رہا ہوں, میں نے $1 رکھ دیا بڈ, مجھے کلک ہی نہیں مل رہے, کیونکہ دوسرے جتنے بھی انہوں نے $5 رکھے ہوئے ہیں. کمپٹیشن زیادہ ہے. یہاں بھی کمپٹیشن نہیں ہے, ابھی آن لائن ایڈورٹائزر اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مارکیٹ ابھی بہت گرو کرنے والی ہے. جیسے جیسے یہاں آن لائن ایڈورٹائزر کی تعداد بڑھتی جائے گی, یہ بڑے بڑے جائنٹ آنا شروع ہوں گے. ابھی تو آپ سب دیکھتے ہوں گے, میرے پاس زیادہ تر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایڈز آتے ہیں کیونکہ میرا کنٹینٹ سارا دن اسی طرح کا دیکھتا ہوں. تو چند یونیورسٹیز ہیں جن میں ورچوئل یونیورسٹی ہے, UMT ہے, اور ایک آدھی شاید کوئی اور یونیورسٹی ہے جو گوگل ایڈ پہ کام کر رہی ہے, باقی کوئی کرتی نہیں ہے. کل کو یہ بھی کریں گی. وہ اپنی جب انہیں سمجھ آئے گی کہ میں TVC چلا رہے ہیں, ہم اتنے بڑے بل بورڈز پہ لگا رہے ہیں, ہم اخبارات میں ایڈ دے رہے ہیں, اس کا آدھا بجٹ بھی اگر ہم انٹرنیٹ پہ لگائیں گے تو ہمیں کتنا زیادہ بینیفٹ ہوگا. جب ان کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا تو وہ سارا بجٹ اپنا ادھر لے کے آئیں گے, جیسے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ مارکیٹ اور زیادہ گرو کرے گی. ابھی ہم روتے ہیں, ہم جو بھی ایجوکیشن کی بیٹ پہ کام کر رہے ہیں یا ایجوکیشن کی فیلڈ میں کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ایجوکیشن پہ تو CPC نہیں ملتا صحیح. اس کی ریزن بھی یہی ہے. تو جب یہ کمپٹیشن بڑھتا ہے تو ایڈ کا ریٹ بھی ہمیں بڑھے گا, اور اس فیلڈ میں کمپٹیشن بڑھنے کی وجہ سے
اس فیلڈ میں کنٹینٹ کریٹر کی ارننگ بھی بڑھتی ہے. میں تو کہوں گا جتنے بھی کنٹینٹ کریٹر کام کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کیا کریں کہ اپنی فیلڈ میں ریلیٹڈ جو مالکان ہیں ان کو اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بنائیں کہ گوگل پہ ایڈ لگائیں, آپ کا ہی فائدہ. ان کو بتائیں کہ انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ کرنے کی, ایڈورٹائزنگ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو. ڈیفینیٹلی یہ ایک میس کمپین اگر چلے اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو, جو ہمارے مالکان خاص طور پہ جو اوپینین میکر بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اوپینین لینا ہے, ڈیسیژن میکرز ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ ابھی بہت سارے ینگ نہیں ہیں, وہ بہت سارے وہ ہیں جن کو انٹرنیٹ کی اس افادیت چیزوں کا نہیں پتہ, یا وہ انٹرنیٹ کو دھوکہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کچھ جھوٹ ہے, وہ اس کو اتنا ریلائبل نہیں, ان کو افادیت کا پتہ ہے, ان کو ریچ کا پتہ ہے, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, مگر وہ سمجھتے ہیں یہاں سب کچھ دھوکہ ہے, اس لیے وہ نہیں آنا چاہ رہے, یہاں اسپینڈنگ نہیں کرنا چاہ رہے. یہاں کچھ ادارے ہیں, میں خود جانتا ہوں, ان کی ایڈورٹائزنگ کمپین 7-8 کروڑ اینول ہے اونلی آن سوشل میڈیا. بڑے ادارے ہیں پاکستان کے کر رہے ہیں, مگر کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو بالکل زیرو اسپینڈنگ کر رہے ہیں, وہ اس کو بلیو ہی نہیں. وہ میکسیمم کیا کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا ہاؤس بناتے ہیں, 5-6 لوگ رکھ کے بس وہ ان کی اسپینڈنگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بس سوشل میڈیا ہاؤس بنا دیے, یہ پیج ہمارا چلا رہے ہیں فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, بس دیٹس انف, اسپینڈنگ نہیں کرتے. تو جب یہ اسپینڈنگ بڑھے گی تب ہم سب لوگوں کی ارننگ بھی بڑھے گی. اچھا, کچھ 2-3 کرائٹیریاز بتا دیں. چلے ہم نے کہہ دیا کہ ہم اسکیچ کرنے کے شوقین ہیں, اگر اس کی مارکیٹ پاکستان میں نہیں ہے, چلے انگلش میں بنا لیں گے, باہر دنیا ہے, بہت بڑی دنیا ہے, گلوبل آڈینس ہے, وہ دیکھ لے گی. بٹ کوئی ایسے 1-2 ویلیڈیشن پوائنٹ کہ جس ٹاپک پر ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جس نیش یا کیٹیگری میں ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اپنا یوٹیوب کا یا ویڈیو کی جرنی, سوشل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا کے اکراس, خواہ وہ فیس بک پر ہو, یوٹیوب پر ہو, ٹک ٹاک پر ہو وغیرہ, کون سے 2 کرائٹیریاز یس ہونے چاہیے تاکہ ہمیں ایک ویلیڈیشن مل جائے کہ یار ہم صحیح ٹریک پر ہیں. یہ جو اسکیچز کا ڈومین ہم نے چوز کیا ہے, جس میں اب میں 2-3 سال کام کروں گا, اپنا نام بناؤں گا, صحیح ہے, اپنے کانٹینٹ کے تھرو یہ ویلیڈیٹ ہو جائے کہ یار یہی کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جب بھی کسی بھی نیش میں آپ آج فیصلہ کرنے لگیں کہ میں نے یوٹیوب پہ کنٹینٹ یا میں نے انسٹا کہیں بھی کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے, سب سے پہلے 2 دن لیں اور سوچیں کیا میں اس سیم نیش کے اوپر 100 ویڈیوز بنا سکتا ہوں. اگر آپ کا فیصلہ یا آپ کا جو نتیجہ آتا ہے یس میں آتا ہے تو 100 ویڈیو اسپیسیفکلی کیوں 100 ویڈیوز کا آپ نے ڈیڈیکیشن 100 ویڈیو. ہاں, اگر آپ ویک میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 150 ویڈیوز بنتی ہیں ایک سال کی آلموسٹ. 100 سے 150 ویڈیوز اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ 1 سال کنسسٹنٹلی کام کریں گے. یوٹیوب کا الگوریدم یہ کرتا ہے کہ وہ اگر کوئی 6 ماہ بھی, موسٹلی جو میرا ایکسپیرینس ہے, 6 ماہ بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے سیم نیش کے اوپر, اس کے الگوریدم کو کنفیوز کیے بنا وہ اس کو سکسیس دینا شروع کر دیتا ہے. سکسیس سے مرادی اس کو ریکمنڈیشن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے, آئی بالز لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ارننگ بھی شروع ہو جاتی ہے اگر کنٹینٹ اچھا ہو تو. 100-150 ویڈیو سے تو اس طرح لگتا ہے کہ آپ کی جو یہ کیٹیگری ہے جس میں آپ کانٹینٹ پبلش کرو گے تھوڑی سی براڈ ہونی چاہیے, تھوڑا نیچ اسپیسیفک جانا چاہیے, یا آپ نے نیچ اسپیسیفک جانا بہت ضروری ہے اور اسٹارٹ میں تو بہت ضروری ہے. ہاں, میں آپ کے ساتھ 2 اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرے بڑے محسن ہیں, میں ان کو فادر فگر کی طرح مانتا ہوں. ڈاکٹر خالد جمیل بگ بی کے نام سے فیمس ہیں, انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کافی ایوارڈز بھی ملتے ہیں, تمغہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے, اور انہوں نے معذور ڈسیبل لوگوں کے لیے بہت کام کیا. ان کا میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اور ہم نا بڑی مکس میچ ویڈیوز بناتے تھے. کسی دن انہوں نے کنٹینٹ بنا دینا مزدوروں کے حوالے سے, کسی دن انہوں نے ویڈیو بنا دینی ہے کسی موٹیویشن, کسی دن ریلیشن شپ پہ. چل نہیں رہی, 2 سال ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں چل رہی. میں نے ان کو کہا ایک دن بیٹھ کے, حالانکہ میں ان کو پہلے بھی یہ کہتا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کہنے پہ 2 ماہ, صرف 2 ماہ آپ نے کوئی ویڈیو اور نہیں بنانی ڈیزیز کے علاوہ. اپنی ڈومین ڈیفائن کریں, لسٹ بنائیں. وہ کہتے اچھا لسٹ بھی تم بنا دو. میں نے ان کو ایک لسٹ بنا کے دی نیورو سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں تھیں. کہتے ہاں ٹھیک ہے, ان پہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں. ہم نے ویڈیو بنانی شروع کی, ویک میں 3 ویڈیوز لگاتے تھے. ان کے 2 سال میں سبسکرائبر جو تھے وہ تقریباً 7-8 ہزار تھے. ہم نے وہ شروع کیا کام. اگلے ماہ ان کی ایک ویڈیو کمر درد والی, شاید اس طرح کی کوئی ویڈیو تھی, نہیں ہاتھوں میں
یہ درد ہوتی ہے, ایسے مڑ جاتے ہیں, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بخوڑ, اب مجھے اس کا صحیح انگلش نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ ہوتے آپ کو ہوتے, تو کیا کریں. یہ ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی, 1 ماہ کے اندر 3 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے. آپ سوچیں کہ 7,000 سے 3 لاکھ سبسکرائبر, زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, اب لوگ کیا سمجھیں گے کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. یوٹیوب نے یہ بھی دیکھا کہ یار یہ بندہ پچھلے 2 سال سے کنٹینیوسلی ویڈیو بنا رہا ہے. ایک چیز اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہوئی, اس نے اس کو ریکمنڈیشن میں ڈالنا شروع کر دیا. اس نے جیسے ریکمنڈیشن میں ڈالنا شروع کیا, وہ جو فیس تھا وہ فیمس تھا. ڈاکٹر خالد جمیل از اے فیمس نیم, اور وہ اس وقت بھی ٹی وی چینل میں آتے تھے. آگے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں پی ٹی وی پہ آیا کرتے تھے, جب لوگ شفاق احمد کے پروگرام کے پیچھے چائے رکھنے والے کو بھی جانتے تھے. اس وقت وہ پی ٹی وی پروگرام کیا کرتے تھے, اس وقت سے کر رہے ہیں, اور ہی دا بگ نیم. لوگ ان کا چہرہ پہلے ہی جانتے تھے, وہ ان کی ویڈیوز دیکھنے لگ گئے, ریکمنڈیشن میں آنی شروع ہوئی. دوسرا کیا ہوا, فیس فیملیئر تھا لوگوں کا, وہ ان کو سننے لگ گئے. متاثر وہ ان کو پہلے تھے, تو ان کا کنٹینٹ دیکھنے لگ گئے, اور یک دم ان کی جو ویورشپ ہے وہ بوسٹ کر گئی. یہ ایک ہے. مگر اس میں بھی کیٹیگری, جب تک ہم اس کیٹیگری میں رہے کہ ہم ہر طرح کا کنٹینٹ ڈالتے رہے, گوگل نے اس کو ریکمنڈیشن میں نہیں ڈالا, وہ وہیں رہا. ہم نے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ یہ پریکٹس کی, وہ ریکمنڈیشن میں آنا شروع ہو گیا, اور اب بھی اچھا چل رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے, میری بڑی اچھی دوست ہیں, فیملی فرینڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, گائناکولوجسٹ ہیں. انہوں نے کہا عابد میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے, میں نے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ایک بچہ ان کے ساتھ کنیکٹ کروایا, اور میرا اس سے پہلے ایک بات, میرا نا بڑا ایک شوق ہے, یا آپ کہہ لیں کہ میرا جنون ہے, کہ میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا کام ہے, میرے جو بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے کم از کم 100-150 ڈاکٹرز جو ہے نا ہر فیلڈ کے یوٹیوب چینل پہ ہونے چاہیے. مجھے یہ بڑی فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ کام کچھ اور ہونا ہو, ڈاکٹرز کو یوٹیوب پہ ضرور ہونا چاہیے, کہ وہ ویک میں 2-3 ویڈیوز ضرور ڈالیں یوٹیوب پہ اپنی بیماریوں سے ریلیٹ, جو ان کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹ. تو ان کو میں نے نا ایک بچہ کنیکٹ کیا, وہ ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا میں عورتوں کے حوالے سے اور بھی ویڈیو بناؤں. میں نے کہا نہیں. وہ کہتی میں تو اچھا بولتی ہوں, میں وومن امپاورمنٹ پہ بھی بات کرتی ہوں, میں اس پہ بھی کر سکتی ہوں, میں پیرنٹنگ پہ بھی خواتین کو مشورے دے سکتی ہوں, میرے جو ہے نا وہ ٹاپک ختم ہو رہے ہیں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا روز پیشنٹ نہیں آتے آپ کی کلینک پہ, آتے ہیں. میں نے کہا ان کو جو روز پیشنٹ آ رہا ہے اس کا جو کویسچن ہے اسی پہ ویڈیو بنا دیں. کہتے ہاں یہ بھی یہی کام کیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو کویسچن چینج ہونے سے ہوتی ہے, ورنہ ٹاپک سیم ہوتا ہے, مگر وہ ابھی بھی چل رہا ہے. ان کو 3 ماہ کے اندر چینل مونیٹائز بھی ہوا, اور تقریباً ان کے 6 سے 7 ماہ, شاید 1 سال, میرے خیال میں 1 سال لگے, 1 سال میں 1 لاکھ سبسکرائبر بھی ہو گئے. کوئی ان کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں, کسی قسم کا ایڈ نہیں, کچھ بھی نہیں, اور کوئی مارکیٹنگ نہیں. یعنی کہ یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی بندہ بہت ایکسپرٹ کام کر رہا ہے پیچھے جو چیزیں مینیج کر رہا ہے. صرف کیا ہے 2 چیزیں, پہلی ڈیڈیکیشن, دوسری نیش اسپیسیفک. نیش اسپیسیفک ہونا پتہ کیوں ضروری ہے. آپ کسی اسٹور پہ جائیں نا, ہائپر اسٹار یا اس طرح کے میٹرو کیش اینڈ کیری پہ چلے جائیں, تو اسٹور مالکہ نے ہر چیز کو شیلف کیا ہوا ہے, اور شیلف کی بھی پوری اپنی ایک سائنس ہے. انہوں نے کسی بیس کے اوپر ان کو شیلف کیا ہے, ریلیٹڈ بندہ جہاں جہاں سے گھوم رہا ہے اس کو وہ چیز نظر آ جائے. یوٹیوب بھی شاید اسی طریقے سے شیلف کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ایک ہائپوتھیٹیکلی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ویڈیو کس بارے میں, وہ جا کے اس کو شیلف میں رکھ دیتا ہے. شیلف میں رکھ دی, اب میں دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں, وہ دیکھا جی عابد آیا دیکھنے کے لیے, اس کی لاسٹ کچھ چند دنوں کی انٹریکشنس کیا ہیں, اس کس انٹرسٹ پہ چیزیں دیکھتا ہے. انہوں نے اس شیلف کی چیزیں میرے سامنے رکھ دینی ہے. ان 2-3-4 شیلف یہی دیکھوں گا نا لاسٹ کچھ دنوں میں, وہ رکھ دینی ہے میرے سامنے. اب ان میں سے میں سلیکٹ کروں گا. اب آپ سوچیں کہ میرا آج کل انٹرسٹ چل رہا ہوگا, سپوز کر رہے ہیں میرا انٹرسٹ چل رہا ہے ویڈیو مارکیٹنگ میں, یا میرا انٹرسٹ چل رہا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے لیے پروڈکشن کا سیٹ اپ کیسے لگانا ہے, اور میرے سامنے ویڈیو آنا شروع ہو جائے ای کامرس کی, میں کیوں دیکھوں گا؟ ریلیونسی ہو گئی. تو آپ کا ایز اے کنٹینٹ کریٹر جو بہت مشکل کام اور بہت آسان کام دونوں ایٹ اے ٹائم, آسان اس لیے اگر آپ ایک نیش میں رہیں گے تو آسان ہے, اگر آپ ملٹیپل نیش کو ٹارگٹ کریں گے تو مشکل ہے. ایک نیش میں رہیں گے تو
یوٹیوب کو فوراً پتہ چل جائے گا اچھا یار یہ ویڈیو جو ہے نا یہ ڈائبٹیز کے بارے میں ہے. جو بھی بندہ جس کی لاسٹ کچھ انٹریکشن ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ وہ اس کو ویڈیو دکھا دے گا. تو جو اس کا کوسٹ پر کلک ہے کوسٹ پر کلک ہے نا جو تھم نیل کے اوپر کلک ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ وہ ریلیونسی ہے. اس کے مقابلے میں وہ کسی ایسے بندے کو جاننا شروع ہو گئی جس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو وہ کم ہونا شروع کلک تھرو ریٹ کم ہو جائے گا. کلک تھرو ریٹ جیسے کم ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ویڈیو ریکمنڈیشن میں نہیں جائے گی, ڈمپ ہونا شروع ہو جائے گا. ڈمپ ہونا شروع ہو جائے گی, وہ ڈمپ ہو جائے گی. اور جب تک یہ آپ کا CPC کلک تھرو ریٹ ہے جو یہ اچھا رہے گا تو آپ کی ویڈیو ریکمنڈیشن میں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عابد بھائی ایم شیور آپ کے پاس کافی کوئریز آتی ہوں گی, اگر کوئی آپ سے پوچھے یار مجھے اپنے شوق کا پتہ ہی نہیں لگ رہا, مجھے اپنے پیشن کا پتہ نہیں لگ رہا, بس میں نے تو اس سے پیسے بنانے ہیں, بس مجھے آپ بتا دیں میں کون سی نیش میں کروں گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یار 5 ایسی نیشز بتا دیں یا 10 ایسی نیشز بتا دیں, میں اس میں سے دیکھ لیتا ہوں کہ یار مجھے کون سی اس میں سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ ہاں اس طرح کی کچھ اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہیں, بلاگس لکھے ہوئے ہیں. میں نے ریسنٹلی ایک پڑھا بھی تھا جو آج کل زیادہ کنٹینٹ انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے وہ لائف اسٹائل پہ بہت دیکھا جا رہا ہے. لائف اسٹائل کہ وہ لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھنا چاہتے ہیں, ولاگ ٹائپ کہ آپ صبح سے شام تک کیا کر رہے ہو یا کہاں پہ ٹریول کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. یہ بچے زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور خواتین کے لیے. میں لائف اسٹائل کی بات کروں جیسے لائف اسٹائل انٹرویوز کرتے ہیں یہ اردو پوائنٹ والے, یہ ڈیلی پاکستان والے, لوگوں کا جو لگژری لائف اسٹائل دکھانا وہ کیسے رہتا ہے. فلانا ABC کنگ ہے اس کا لائف اسٹائل دکھا دی, اس کے اوپر ویڈیوز بنا دی. دوسرا لوگ کنٹروورسی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جس میں ہیں اس میں کنٹروورسیز نکال کے لے کے آئیں. لیکن اگین یہ تو آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں نا, ہم اگین تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ آ رہے ہیں, لوگوں کا لیوش لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں, کنٹروورسیز پر بات کر رہے ہیں, کوئی ویلیو پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جو چیز زیادہ دیکھی جا رہی ہے نا وہ اسی طرح کی ہے. ابھی ہماری مارکیٹ میں جو چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ یہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑے اسٹیٹ شیئر کرتا ہوں, یہ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو یہ بری بھی لگیں گے یہ, مگر یہ اسٹیٹس میں نے خود دیکھے. عمران خان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ایک دن, بہت ہی اچھی ویڈیو, جس پہ اس نے نا بڑے مدلل انداز میں گفتگو کی اور کچھ اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ ہم یہ کریں گے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ بڑا آرگومنٹیٹیو تھا. اور اس کے اوپر اگلے دن یعنی کہ ویڈیو اگر کل اپلوڈ ہوئی ہے آج میں نے دیکھی اس کے 15,000 ویوز تھے. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یہ اتنے کم ویوز کیوں ہیں. میں نے عمران ریاض خان کا چینل نکالا, اسی دن عمران ریاض خان نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور اس کے اوپر 7 لاکھ پلس ویوز تھے اگلے دن. ٹھیک ہے, یہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں, لوگ کبھی بھی مدلل آرگومنٹیٹیو ایک ویل ایجوکیٹڈ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تیری بہن دی میری بہن دی, تو وہ اس نے کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ کر دیا, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو پکڑیں گے. یہ چیز نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کیوں آپ خود دیکھیں, اب جو یہ سن رہا ہے وہ نکالیں اسٹیٹس ذرا. ادھر ایک طرف عمران خان کا یوٹیوب چینل نکال لیں, دوسری طرف عمران ریاض کا نکال لیں. عمران ریاض کے ویوز کیوں زیادہ ہیں؟ فالوور تو عمران خان کے زیادہ ہیں. عمران خان کو فیور کرنے کی وجہ سے لوگ عمران ریاض کو سنتے ہیں, پھر عمران خان سے زیادہ اس کے ویوز کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی یہ سوچیں نا آپ کیوں ہوتے ہیں؟ وی ڈونٹ وانٹ گڈ تھنگس. ہمیں کنفلکٹ چاہیے, ہمیں وہ ایک سنسنی چاہیے, ہمیں ریشنل چیزیں نہیں پسند, ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو ہم کہیں ہمیں اندر تسلی ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو کوئی برا کہہ رہا ہے اس کو سن کے ہمیں مزہ آئے, ہمیں وہ چاہیے. میں نے آگے بھی ایک بات کی تھی, میں نے اس کو ورڈ ذرا ہڈن ورڈز میں کہہ دیا تھا کہ جس سے اگلے بندے کی کوئی دلی تسکین ہو, اس طرح کنٹینٹ. تو وہ دلی تسکین یہی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ برا کہہ رہا ہے کر رہا ہے تو لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ اگر کوئی پانی کے سمت یا رخ کے اپوزٹ جانا چاہ رہا ہے, وہ جانا چاہ رہا ہے یار ہزاروں, تو کرے چلے گا, وہ بھی چلے گا. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے ایک ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے جو بڑے مدلل انداز سے صرف 15,000 ویوز آئے, دوسرے جو ریاض صاحب ہیں انہوں نے جب کیا تو 7 لاکھ ویوز آئے. تو اب یہ سن کر لوگ کہیں گے کہ یار اگر ہماری اسٹارٹ سے ہی ویورشپ کم ہوگی, کیونکہ اکثر لوگ آپ مانے نہ مانے صحیح ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف آئے لیکن وہ چند ماہ کی کنسسٹنسی کے بعد چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کیونکہ ان کی ویورشپ نہیں تھی.
وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بڑے مدلل انداز سے بڑے انفارمیٹیو اور چلو اس میں فن والا ایلیمنٹ بھی ڈال دیا, انٹرٹینمنٹ والا ایلیمنٹ بھی ڈال دیا, اس طریقے سے بات کریں گے. بٹ سم ہاؤ وہی والی بات ہے کہ لوگوں کو کام والی باتیں سننا پسند نہیں ہے, تو جب وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے تو مایوس ہو جاتے ہیں. میں اس میں نا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں ہر دفعہ آپ کے ویوز جو ہے نا وہ میٹر نہیں کر رہے, آپ کتنے امپیکٹفل ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. میں اس بات کو بھی یہاں روکتا ہوں. میں آپ کو 2010 کا ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. 2010-11 کی بات ہے. میں جب یوٹیوب چینل پہ انٹرویو کرنے شروع کیے علم کی دنیا کے لیے, تو مجھے بڑی حیرانی ہونے شروع ہوئی جب میں لوگوں کے پاس جاتا تھا. انہیں کہتا تھا آپ کا انٹرویو کرنا ہے, یوٹیوب چینل پہ لگے گا, تو پوچھا جاتا تھا وہ کیا ہوتا ہے. پھر یوٹیوب پہ جن لوگوں کو پتہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں توبہ توبہ یوٹیوب تھے, کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. اچھا مجھے اس کی وجہ نہیں پتہ تھی. میں نے نا اس کو R&D شروع کی, ٹرینڈس, کیونکہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ ٹرینڈ ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ ہے. میں نے یوٹیوب کے ٹرینڈس نکالنے شروع کیے تو میں خود حیران رہ گیا. یقین مانے 3rd کلاس حکیموں کے اشتہاروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اتنی گندی گندی ویڈیوز بناتے تھے وہاں لوگ, اور وہ سارے ڈیفینیٹلی یوٹیوب کی مارکیٹنگ کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ویڈیوز ایسی ہوتی تھیں ٹاپ ٹرینڈس میں کہ ہم فیملی میں کیا میرے خیال میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. سننے والی ہوتی, انہوں نے آڈیو میں پتہ نہیں کیا ٹوٹکا, اس کا ٹوٹکا, اس کا ٹوٹکا, یہ کر لو وہ کر لو, یہ چیزیں ہوتی تھیں. پھر کیا ہوا, اچھے کنٹینٹ کریٹر آنا شروع ہوئے, ٹرینڈ چینج ہوا تھوڑا سا. پھر میں نے دیکھا کہ جو ٹاک شو ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ ہونا شروع ہو گئے. ابھی میں اس کو بہت اچھا نہیں کہہ رہا, مگر اس کی نسبت جب دیکھیں گے تو چلو یار ہم فیملی میں بیٹھ کے دیکھ تو سکتے ہیں ٹاک شو. 2 پولیٹیشین آپس میں لڑائے ہیں تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم کہیں بیٹھ کے دیکھ تو سکتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہوا, تھوڑا سا اور میچور ہوا, لوگ اس سے بھی بور ہو گئے. پھر ٹاپ ٹرینڈ میں آنا شروع ہوں گے ڈرامے, اس طرح کی چیزیں. چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ دن بھی آئے گا جب جو لوگ لرننگ والا کنٹینٹ ہے وہ بھی کبھی ٹرینڈنگ میں ہوگا. شاید یہ میری ایک اسے خواہش بھی کہہ سکتے ہیں, مگر مجھے یہ فیل آتا ہے کہ ہوگا. جب تک کنٹینٹ کریٹ, اچھا اب سوچیں کہ وہ لوگ اگر ٹاک شو والے کہتے ہیں یار یوٹیوب کے اوپر تو سب گندا کنٹینٹ پڑا, ہم کیوں اپنا ٹاک شو ادھر لائیں, یا ڈرامے والے کہتے ہیں ہم کیوں یار ڈرامہ ادھر رکھیں, تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہمارے بہت سارے ایجوکیشن کے چینل, آپ کو بھی کتنے ویوز ملتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں یار ادھر تو گندا کنٹینٹ ہے, میں یہ اچھا کنٹینٹ ہے ہی نہیں ہے, میں اس پہ اوپر کیوں آؤں, تو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, لرننگ ہو رہی ہے نا. کتنے لوگ ہیں, اب آپ کا دوست عبد الولی ہمارے استاد ہیں, اگر وہ یوٹیوب پہ اس وقت ویڈیوز نہ ڈالتا تو ہم نے کیسے سیکھنی تھی. تو آپ ویوز نہ دیکھیں, آپ نے یہ دیکھنا یار میں کتنا امپیکٹفل ہو رہا ہوں. آپ کے کنٹینٹ کی وجہ سے کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, 10 لوگ ہی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج ہم بہت سارے آپ کو فیس بک پہ پیج ملیں گے جن کی فالوئنگ ملینز میں ہیں, بہت زیادہ ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے, مگر ان کا امپیکٹ نہیں ہے. ان کے اوپر سے آپ کو چیز شیئر کروا دیں, شاہ صاحب کے پیج سے شیئر کروا دیں, وقت پڑ جائے گا, ہر طرف بات ہو جائے گی. امپیکٹ کی بات ہے. تو امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے لائک شیئر ویوز سے نہیں ہے, وہ آپ کے کنسسٹنٹلی جو کنٹینٹ کریٹ کیا ہے اور جس نیش میں کیا ہے اس نیش میں ہے. پرو پاکستانی کی بات کر لیں آپ, اس کی ویب سائٹ کے اوپر, پرو پاکستانی کی ویب سائٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں, علم کی دنیا سے زیادہ ویوز ہوں گے پر ڈے, میرا نہیں خیال, یا ہماری ویب سے زیادہ ویوز ہوں گے, نہیں ہوں گے. مگر IT کی کوئی خبر اگر پرو پاکستانی پہ لگے, اس کا امپیکٹ کیا ہے, اور وہی خبر علم کی دنیا پہ لگے, ہماری ویب پہ لگے, یا اردو پوائنٹ پہ خبر کی بات کروں, ویڈیو پہ, امپیکٹ ہی نہیں ہے. تینوں پہ امپیکٹ نہیں ہے. مگر جب وہ ویڈیو پرو پاکستانی پہ لگے گی, وہ پوسٹ, اس کا امپیکٹ ہوگا, ساری IT کی مارکیٹ کو پتہ چل جائے گی وہ خبر, پھر اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوگا. تو یہاں بات ویوز کی نہیں ہے. جب آپ اچھا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے, اور آپ کی ارننگ بھی اسی امپیکٹ کی وجہ سے ہوگی. دیکھیں آپ کی ارننگ صرف گوگل ایڈسنس نہیں ہوگا, ایز اے پبلیشر گوگل جو آپ کو ایڈ دے رہا ہے اس سے ارننگ نہیں ہوگی. جب آپ امپیکٹفل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی آپ کو پے کریں گے. وہ آپ کو پے کریں گے کہ ہماری ایک ABC ویڈیو ہے یا ہماری ایک ABC پروڈکٹ ہے, اس کو انڈورس کر دو. ایک اچھا طریقہ ہے. سارے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں شوبیز کے, وہ انڈورس کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, چارج کرتے ہیں. تو مجھے تو اس میں کوئی وہ نہیں ملتی کہ یہ کام اچھا نہیں کریں, اس سے کمائی کریں. مگر
اپنے جب کنٹینٹ کی بات آئے گی اپنے کنٹینٹ اپنی ڈومین میں رہیں, اس پہ یہ مت سوچیں کہ یار اس پہ پیسے نہیں آنے, اس پہ ویوز کم آنے ہیں. اور اسی ہماری ہی دنیا میں یہ ریسرچز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ لوگوں کو ویوز نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. اور پاکستان میں ابھی نہیں اس طرح کی کوئی ڈسکشن چل رہی, مگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں موجود ہے, میں نے خود پڑھی ہے. آپ کچھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو ملین میں ویوز مل رہے ہیں, یکدم آپ کا کریز ختم ہو گیا ہے, یا میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے الگوریتھم نے آپ کو ریکمینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے, تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. لائکس پہلے بہت آتے تھے, اب نہیں آ رہے. یہ جتنی سیلیبریٹیز پرانی ان کی لائف دیکھ لیں, جن کو اب لوگ نہیں ملتے, ان کے بارے میں پاکستان میں بھی ان کے بارے میں بڑا لکھا جاتا ہے کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ, کہ جو انہوں نے ایک فیم دیکھا ہے, اس فیم سے جب وہ نیچے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے مد نظر رکھیں کہ ویوز نہیں بھی آئیں گے تو کوئی بات نہیں. آپ کا مقصد, آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کنٹینٹ کریٹ کیا ہے وہ آپ نے اپنے لیے کیا, اور اس کی وجہ سے دیکھنے والے کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے, اور اس کا امپیکٹ آپ کو کیسے ملنا شروع ہوا ہے, بس یہ ضروری ہے. زبردست. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں نیش والی سائٹ ہو گئی, کیٹیگری سلیکٹ کرنے والی سائز ہو گئی, کنسسٹنسی پہ بات کر لی, ویلیو پہ بات کر لی آپ نے, اور اپنے کام کے ساتھ اپنے کانٹینٹ کے ساتھ کس طرح اسٹک ہو کے رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا, ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. لیکن ادر دین دیٹ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کے علاوہ لانگ ٹرم سکسیس کے لیے انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, جس میں سے یوٹیوب سب سے بڑا ہے, پھر فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی باری آتی ہے, اور ایسے کون سے ٹک ٹاک بھی بڑا کہتے ہیں, ٹک ٹاک بھی بڑا ہو گیا ہے, بالکل بہت بڑا ہو گیا ہے, ڈیفینیٹلی ارننگ نہیں ہوتی, مگر ہاں لیکن جو ٹی کے آر اس کی بڑی ایگزامپل ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. بالکل, اگر آپ اس کو اپنے بزنس کی کسی پروموشن کے لیے یوز کرنا چاہو, ٹی کے آر, طاہر خان ریسٹورینٹ ہمارے پاس اس کی مثال ہے. وہ بندہ جو ہے اپنے سوشل میڈیا کو آپٹمائز طریقے سے یوز کرتے ہوئے اپنا ایک آؤٹ سائڈ بزنس جو کہ ریسٹورینٹ بزنس ہے, میرے خیال میں جس قسم کا رش ہوتا ہے, جس طرح کا اس نے ایمبینس سیٹ کیا ہے, جس طرح دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, اٹس انپریسیڈنٹڈ, رائٹ. اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپل اور بھی بہت ساری بالکل مختلف بزنسز میں ہو سکتی ہیں. بٹ اس کے علاوہ اف آئی ور ٹو آسک یو کہ یار اپنا یوٹیوب کریشن میں, کانٹینٹ کریشن میں لانگ ٹرم کون سی چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, ایک اچھے ٹاپک, ایک کنسسٹنسی کے علاوہ کی ورڈز کتنے امپورٹنٹ ہیں, ٹائٹل کا کیا رول ہے, تھمبنیلز کیا ہیں, یا اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیدہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے کنسسٹنٹلی کرنا ہے, اور یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں وہ جو ویورشپ جو آپ ڈیزائر کرنا چاہتے ہیں, وہی والی چیز جو آپ ریکمنڈیشن میں جانا چاہتے ہیں, اپنے کلک تھرو ریٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں, کون سے ایسے چیدہ جو ہیں وہ پوائنٹس ہوں گے؟ دیکھیے اس میں ٹائٹل کی جب آپ نے بات کی تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ کا بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ جب ویڈیو کوئی اپلوڈ کرتا ہے تو یوٹیوب کا الگوریتھم سے پراپر شیلفنگ کرے, یعنی کیٹیگری اسے. تو آپ کے ٹائٹل کا یہی رول ہے کہ آپ نے ٹائٹل اتنا کلیئر لکھنا ہے کہ وہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ کس لیے ہے, اس ویڈیو کو میں نے کس بندے کو دکھانا ہے. ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے تھرو آپ ویڈیو کے بارے میں یوزر کو گائیڈ کر دیں, یہ ایک پہلا کام ضروری ہے. تھمبنیل کی یہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ اسکرول کر رہا ہے نا, تھمبنیل کے دو کام ہونے چاہیے کہ یوزر ایسے اسکرول کر رہا ہے وہ اسے روک دے, پہلے روکے, پھر جب اس کی کیپشن پڑھے تو اس پہ کلک کرنے کو اسے مجبور کرے اگر اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کلک بیٹ ہو, کلک بیٹ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے وہ واپس آ جائے گا. ہاں, کلک بیٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ نے تھمبنیل میں ایسی چیز لکھ دی ہے جو کہ ویڈیو میں ہے ہی نہیں, یا ہے تو بالکل معمولی ٹائم کے لیے ہے. تو اگر آپ یہ پریکٹس بار بار کرو اپنی ویڈیوز میں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یار یہ ویسی چول مار رہا ہے, اس کی ویڈیو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور ایونچولی آپ کا پھر کلک تھرو ریٹ خراب ہو جائے گا, کلک تھرو ریٹ خراب ہوگا. تو یہ نہ کریں, مگر وہ اسے روکنے کے لیے گرافک سے کچھ اپنے فیس سے, یعنی کہ اپنے آپ کو برانڈ کریں, اپنے تھمبنیل کو بھی برانڈ کریں کہ آپ کا تھمبنیل اس طرح کا ہوتا ہے, تاکہ آپ کی جو ریگولر یوزر ہے وہ رکنا شروع ہو جائے تھمبنیل کو دیکھ کے, وہ رکے اور پھر کیپشن پڑھ کے کلک کرے. کیپشن اس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کی ویزیبلٹی اچھی ہونی چاہیے, جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ بڑے ہوں, نمایاں ہوں, کلرفل ہوں, اور وہ اسے پلے اپ, ہم اپنی سائن میں میڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو پلے اپ کر دو, یعنی کہ جس کو نمایاں کرنا ہے دوسروں سے زیادہ. 5 ورڈز آپ نے لکھے ہیں تو اس میں سے پرومیننٹ کس کو کرنا ہے. اکثر لوگوں کے ٹائٹل میں خاص کر جو جرنلسٹ ہیں, یا اگر اردو پوائنٹ کی آپ نے بات کری, اور یہ بڑے
صرف ٹیکس ہی ٹیکس ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے, وہ ایک بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. صحیح ہے آپ کے سامنے آیا, لیکن آپ کون کون سے الفاظ اس میں پڑھو گے, وہ ایک تو ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, تو اس کی کیا سائنس ہے؟ ہاں اس کی کیا سائنس ہے, وہ دیکھیں اس میں 7 پکچرز ہیں. ہاں وہ کیا کرتے ہیں, وہ انہوں نے عمران خان کی پکچر لگا دی, انہوں نے نواز شریف کی لگا دی, اس نے ABC کسی اور کی لگا دی. وہ جو بھی پولیٹکس کی نیوز پڑھتا ہے وہ ان کی پکچر پہ رک جائے گا کہ ہون کی آ گیا نواں, وہ کیا نواں ہے, تو وہ اس پہ کلک کرے گا, پھر کیپشن پڑھے گا, پہلے رکے گا, رکنے کے لیے وہ پکچرز یوز کر رہے ہیں, کلک کروانے کے لیے وہ ٹیکس کر رہے ہیں. تو موسٹلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم روکنے کے لیے بھی ٹیکس کو بھی یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ میں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں, دیکھیں پرپز سرو ہونا چاہیے. ایک پہلا رکے, دوسرا کلک کر لے پھر اس کو پڑھ کے. تو انٹل جب تک وہ اس سے پرپز سرو ہو رہا ہے تو اٹس گڈ. کوئی سیکریٹ تھم نیل کے لیے ادر دین یہ گرافکل اچھا ہو, کلر کمبینیشن اچھا ہو, تھیم اچھا ہو, کوئی نمبر آف ورڈز خاص کہ 4 الفاظ ہونے چاہیے تھم نیل پر, 10 ہونے چاہیے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 چیزیں ضرور کر لیں. یہ خاص پاکستانیوں کے لیے جو اردو میں کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں نا, جب آپ اردو میں تھم نیل لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے کی ورڈ کو, جس کی ورڈ کو آپ ویڈیو کے اندر ٹارگٹ کر رہے ہیں, سپوز آپ کا کی ورڈ, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کا کی ورڈ ہے سیمسنگ موبائل. ہاں تو سیمسنگ موبائل پرائس اگر کی ورڈ ہے تو اس کو تھم نیل میں بھی لکھ دیں انگریزی میں ایز اٹ از. اس کی ورڈ کو اپنی ویڈیو میں بھی یوز کریں 2-3 دفعہ سیم انگلش میں ہی, کیونکہ الگوریدم آپ کی ویڈیو کو بھی دیکھتا ہے, آپ کے تھم نیل کو بھی دیکھتا ہے. اب دیکھیں ویڈیو کے اندر بھی اس کو وہ کی ورڈ مل گیا کہ آپ نے بولا ہوا ہے, پھر اس کو تھم نیل کے اندر بھی وہ مل گیا کی ورڈ کہ آپ نے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے, پھر آپ کے ٹائٹل میں اور ڈسکرپشن میں بھی مل گیا کہ آپ نے وہ بولا ہوا ہے. تو وہ کیا کرے گا, اسے سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اس کی ورڈ کے اگینسٹ اس ویڈیو کو کرنا ہے رینک, یا اس جو بندہ یہ چیز ڈھونڈ رہا ہے اس کو میں نے یہ دکھانی. تو یہ آسانی ہو جائے گی. یہ ایک ٹپ ہے, میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس کو نہیں یوز کرتے, اس کو کرنا شروع کر دیں. ویڈیو بنانے سے پہلے اپنے مائنڈ میں کلیئر کریں کہ یار اس ویڈیو کے اندر میں نے کون سا کی ورڈ ٹارگٹ کرنا ہے. میں پرنٹنگ ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں سیمسنگ موبائل کی پرائس ٹارگٹ کر رہا ہوں, یا میں کیا ٹارگٹ کر رہا ہوں. جو بھی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی ورڈ کو بار بار اپنی ویڈیو میں لازمی بول دیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں ہم کہیں گے یار میں نے یہ ویڈیو بنائی جس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سکھا رہا ہوں, تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو 2-3-4 دفعہ اگر 5-10 منٹ کی ویڈیو بولیں, جتنی دفعہ زیادہ بول سکتے ہیں بولیں, مگر وہ بھی پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کنورسیشن بھی خراب نہ ہو, کنورسیشن بھی اسی حساب سے ہو, اوور ڈو نہ کریں. ایسے نہ ہو کہ صرف آپ آپٹیمائز کرنے کے لیے یہ ورڈ بولے جا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب تک نہیں بنتی ہے اس ویڈیو میں. تو میک شیور کہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ اس کی ریلیونسی بھی ہو, وہ فلو بھی خراب نہ ہو, اور آپ کا جو الگوریتم کو دکھانا ہے آپ نے وہ بھی آپ دکھانے میں کامیاب ہو جاؤ اور وہ آپ کو رینک بھی کر دے. بٹ چلیں یہ بھی ہو گیا. ایک اور چیز ایڈ کر دیں. دوسرا کیا کریں, دیکھیں ٹرینڈ ہمیشہ چلتا ہے. ہم سپوز کرتے ہیں کہ آپ کا ٹرینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کرتا ہوں, مگر اب اس میں کیا ہو سکتا ہے, 2-3 چیزیں جو ہم ٹرینڈ کو یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. ایگزیکٹ کا پتہ ہوگا آپ کو, بول ٹی وی. ہاں بول ٹی وی کا ان کا جب ایشو چلا, جب انہوں نے بول ٹی وی لانچ کرنا تھا تو مختلف ٹی وی چینلز نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دی, ان کی فیک ڈگریز والے کیس ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, اس کے اوپر بڑی ڈسکشن چلی. تو ایک بلاگر نے ایک بلاگ لکھا. اب سوچیں کہ ان کا کیا لینا دینا, مگر وہ بلاگ اتنا وائرل ہوا ان دنوں, ہر بندے کی وال پہ میں نے وہ دیکھا. وہ بلاگ تھا کہ پاکستان کی IT انڈسٹری ایگزیکٹ کے علاوہ انہوں نے کوئی 30-35 پاکستانی IT انڈسٹری کی خوبیاں بیان کی تھی بس, کہ نیٹ سول پاکستان میں ہے جو چائنیز مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے, فلاں کمپنی ہے وہ اس میں کام کر رہی ہے, یہ فلاں سافٹ ویئر وہ پاکستانی ٹیم نے بنایا ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے کیا کیا, ایک جو ہماری سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ چل رہا تھا وہ ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مگر انہوں نے اپنے بلاگ سے ریلیٹڈ کر کے اسے ایک ویڈیو بنا کر بہت شیئر ہوا. اسی طریقے سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل اگر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت آپ کو ایک ایسا بندہ ملتا ہے, آپ نے پازیٹیو بھی رہنا ہے, اپنے پولیٹکس پہ بات بھی نہیں کرنی, تو آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو اکنامکس پہ اچھی بات کر سکتا ہے, تو اس کو بٹھا کے آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کس طرح کی, یا آپ اس پہ بات کر, کوئی بندہ بلائیں جو بات کرے کہ ڈیفالٹ کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے. اگر ایک کوئی ملک جس کو ہم اتنا آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, ڈیفالٹ, تو ہوتا کیا ہے ڈیفالٹ؟ جب ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ملکوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
پھر کیا ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, اس طرح کی ڈسکشن اس سے کریں. تو یہ ایک ٹپ کہہ لیں یا ایک طریقہ ہے جو آپ ٹرینڈز کو یوز کرتے ہیں اپنے کنٹینٹ میں. آپ اس فیلڈ سے نہیں, آپ کی نیش کے اندر نہیں ہیں, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, میں اس کو کیسے یوز کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے ایک سائیکالوجسٹ دوست ہیں, تو انڈیا کا ایک ایکٹر تھا, اس نے خودکشی کی تھی, مجھے سشانت سنگھ شاید. سشانت سنگھ, یس. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ایسا کریں آپ اپنا ویڈیو بنا دیں کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزنس کیا ہوتی ہیں. وہ ویڈیو بڑی چلی, وہ ٹرینڈ انڈین مارکیٹ میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ڈسکشن تھی کہ سشانت سنگھ نے خودکشی کر لی ہے. تو اس کے اوپر ویڈیو انہوں نے, وہ سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے اپنے سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بتائیں کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں. انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس بندے نے خودکشی کرنی ہے نا, وہ دنیا کا خوش ترین انسان بھی ہو, امیر ترین انسان, اسے خودکشی کر لینی, کیونکہ اس کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر موجود ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ پلان کرتے ہیں, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ میں اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں کس طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو لے کے آ سکتا ہوں مگر اپنی نیش سے باہر نکلے بغیر. تو وہ پلان کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے, میں اس پہ 100% بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں نا تو میں نہیں سوچ سکتا. میں آپ کا یوٹیوب چینل کی اگر مارکیٹنگ کر رہا ہوں یا کسی اور کی کر رہا ہوں, میں نہیں سوچ سکوں گا. یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکے گا, کیونکہ آپ کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ کنٹینٹ کریٹر کی خود مائنڈ میں آئے گی چیز, کیونکہ وہ 24/7 اس کے ساتھ جی رہا ہے. وہ 24/7 اٹھتا بیٹھتا اس کنٹینٹ کے ساتھ ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا یہ کنٹینٹ ہے. تو جب یہ کنٹینٹ, یہ آئیڈیاز آپ کے ساتھ آپ ایسے ہوں گے تو پھر آپ کو آئیڈیاز بھی ملیں گے, پھر آپ کا مائنڈ بھی کام کرے گا. اچھا یار, یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ میری مارکیٹ کا نہیں ہے, میری نیش میں نہیں ہے, مگر میں اسے کیسے یوز کروں. کریں. ایک آخری چیز جو کہ میرے ذہن میں آئی کہ آپ ویڈیو تو بنا رہے ہو, کوئی ایسا سویٹ اسپاٹ ویڈیو کی ڈیوریشن کے لیے کوئی ریکمینڈ ہے کہ آپ کی ویڈیو 10 منٹ کی ہونی چاہیے, 1 گھنٹے کی ہونی چاہیے, 5 منٹ کی ہونی چاہیے, 20 منٹ کی ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی سویٹ اسپاٹ ہے جس کو الگورتھم اپریشیٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے, آپ کو کچھ ایکسٹرا مائلیج دیتا ہے اس کے اگینسٹ؟ اچھا, اس میں نا جو یوٹیوب, میں بیسیکلی بہت زیادہ جتنی بھی لرننگ کے لیے کر رہا ہوں, یوٹیوب کے بلاگس اور یوٹیوب کریٹر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, وہ بہت سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں. ان کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ کریں. مگر میں آپ کو الگوریدم کا ایک اور سائنس بتاؤں جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ 8 منٹ سے زیادہ ہوگی تو اس پہ ارننگ زیادہ ہوگی, کہ وہ مڈ رول لگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ایک کنفرم بات ہے. مڈ رول وہ ہوتے ہیں جو ویڈیو کے بیچ میں آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو بالکل سٹارٹ میں آ رہا ہوتا ہے, غالباً آخر میں بھی ہوتا ہے, اور اب اس کی وجہ سے مڈ میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے. 8 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوئی تو وہ مڈ رول آ جائے گا. صحیح ہے. تو ایک تو اس کی وجہ سے ارننگ زیادہ ہوگی. مگر آپ نے نا یوٹیوب کا الگوریدم سمجھے, آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی, یوٹیوب نے 10 بندوں کو ریکمینڈ یا 100 بندوں کو ریکمینڈ کیا, اس میں سے 5 لوگوں نے کلک کیا ویڈیو پہ آگے. 5 بندے آئے, انہوں نے 50% سے زیادہ, آپ کی ویڈیو سی 10 منٹ کی, انہوں نے 5 منٹ ویڈیو دیکھی, مطلب کہ ایوریج سب کی. صحیح ہے. یوٹیوب کے الگوریدم نے اب مشین لرننگ نے کیا کہ یار 5% بندہ آیا کلک کر کے, اور انہوں نے 50% واچ ٹائم دے دیا اس کو. اب آپ جس نیش میں کام کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نیش کو بھی چھوڑ دیں, وہ دیکھے گا کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر پہلے CPC کیا ہے, کلک تھرو ریٹ کیا چل رہا ہے, کہ وہ کتنا ہے. وہ کہتا ہے کہ آگے ان کا 4 ہوتا ہے, اس ویڈیو میں 5 آ گیا. ایوریج واچ ٹائم آپ کا آتا ہے 30%, اب 50 ہو گیا. اس نے کہا یار یہ ویڈیو نا اس کی پرانی ویڈیو سے زیادہ اچھی ہے, اس کو مزید 100 بندوں کو دکھا دو. وہ پھر دکھائے گا. پھر کیا ہوا, ریشو 5 ہی رہی, واچ ٹائم بھی 50% ہی رہا. وہ پھر دکھائے گا, وہ پھر دکھائے گا, وہ پھر دکھائے گا. یہ بندوں کی تعداد بڑھتی جائے گی, بڑھتی 100 سے 1000 ہو جائیں گے, 1000 سے لاکھ ہو جائیں گے. تب تک وہ کم نہیں ہوں گے جب تک وہ آپ کے نیچرل کے ساتھ نہیں مل جائے گا. جو آپ کی ایوریج ہے, آپ کی ایوریج کیا ہے, آپ کا جو کلک تھرو ریٹ ہے وہ 4 ہے, اور آپ کی ایوریج واچ ٹائم ہے وہ 30% ہے. جب اس پہ آ جائے گا تو وہ اس کو نارمل کر دے گا. تو آپ کا ہمیشہ کمپٹیشن اپنے ساتھ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے اب ٹائم کی. تو آپ جب بھی ویڈیو بنائیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار بندہ 50% سے زیادہ, یعنی کہ جو آپ کی
آلریڈی ریشو چل رہی ہے اس سے زیادہ آپ کے ساتھ انگیج رہے, واچ ٹائم اس سے زیادہ دے. اگر تو آپ وہ مائل سٹون اچیو کرتے ہیں تو آپ بے شک ویڈیو 2 گھنٹے کی بنا لیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے. اگر آپ کا وہ مائل سٹون اچیو نہیں ہو رہا تو پھر ویڈیو کو چھوٹا کریں. مطلب جو آپ کا پریویس ریکارڈ ہے, جتنے عرصے سے آپ ویڈیوز بنا رہے ہو, اس کی ایک ایوریج آپ کے پاس ہوگی. اگر اس کو آپ بیٹ کر رہے ہو تو یو آر ان گڈ شیپ. جیسے ہی آپ اس کے پاس آ جاؤ گے تو بس وہ آپ کی ویڈیو اسی ویورشپ پہ چلی جائے گی جو اوریجنل تھی. اور جہاں تک ویڈیو کا آپ نے بتایا تو اگین وہ 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, وہ 2 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے. انگیج کریں. انگیج کرنا بڑا ضروری ہے. انگیج کیا ہے, اس کے لیے بھی ایک ٹپ ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے جو 30 سیکنڈ ہے, ہاں, اس کے اندر کچھ ایسی بات کریں کہ یوزر نے اچھا یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں, یوٹیوب نہیں یہ کہتا کہ چھوڑ کے چلا جائے, یوٹیوب کہتا ہے کہ وہ انگیج ہو. مگر میری یہ لرننگ ہے اگر اس نے چھوڑ کے جانا ہے آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر چھوڑ جائے. ہاں, ٹھیک ہے, جو انٹرو والا ٹائم آپ کو اس میں آ رہا ہے نا اس میں چھوڑ دے. ہم اس کے بعد آپ کے پاس جتنا یوزر انگیج ہوا ہے, اگر وہ آپ کو مور دین 50% واچ ٹائم دے رہا ہے یا آپ کے پہلے پریویس سے اچھا دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہے. ایک پہلا اب آپ نے کرنا ہے کہ پہلے 30 سیکنڈ 18 سے 30 سیکنڈ میں ایسی بات کرنی ہے کہ یوزر کنیکٹ ہو جائے. دوسرا, جب آپ ویڈیو شروع کریں تو بار بار اس طرح کے ہکس لگائیں کہ سپوز کر رہے ہیں ہم ابھی یوٹیوب کی اگر بات کرتے ہیں تو جی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ویڈیو وائرل کیسے کر سکتے ہیں, اور آپ کو کیا پتہ ہے وائرل ہونا کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی اس پہ بات کی جائے گی. اس میں 3 ایسے ٹرک میں بتاؤں گا جو میں نے 13 سال کے اپنے ایکسپیرینس میں سیکھے ہیں. یہ میں نے اب ایک انٹرو کر دیا. اب میں نے تھم نیل پہ بات شروع کر دی کہ آپ کا تھم نیل یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ ایک دم رکے ہوئے میں کہوں آپ کو ایک بات بتایا کہ ہم نے تھم نیل میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی. اب میں نے کیا کیا, ہک لگا دی یوزر کو کہ بھائی رک جا, میں غلطی بھی اپنی دیکھ کے جانی ہے جڑی میں کرنے ہیں, جو میں غلطی کر رہا ہوں وہ میں نے دیکھنی ہے. پھر میں بات کر رہا ہوں واچ ٹائم کی, تو اس میں نے CPC کر دیا. میں آپ کو CPC بھی بتاؤں گا کیا ہوتا ہے, رکیں. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا, ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہائی اینڈ کی ورڈ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کو کلک تھرو ریٹ جو ہے گوگل کا CPC وہ اچھا ملتا ہے. وہ کون سے کی ورڈ ہو سکتے ہیں, کن ٹاپکس پہ آپ ویڈیو بنائیں سیم ویوز پہ اوپر ارننگ زیادہ ہو جائے, وہ کون سے ہو سکتے ہیں. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ جو میں نے 2 منٹ بعد بات کرنی ہے, یوزر کو پہلے اس کا ایک ہنٹ دیا کہ وہ میرے ساتھ کنیکٹ رہے. یا نمبرز میں بات کریں جی اس کے 5 پوائنٹ ہیں, پہلا یہ, دوسرا یہ, تیسرا یہ بھی اس سے بھی یوزر بہت کنیکٹ رہتا ہے. تو آپ اپنی آڈینس کے مطابق, اچھا یہ نا آپ نے لرننگ اپنے کنٹینٹ سے کرنی ہے. ہر ایک بندے کی آڈینس ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں تقریباً 15 سے زیادہ یوٹیوب چینل مینیج کر رہا ہوں. میری وہاں ایکسپیرینس ہے کہ ہر چینل کے اوپر آڈینس کی جو نیچر ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. میں ایک کام ایک چینل پہ کر رہا ہوں, دوسرے چینل پہ وہ نیل ہے, اس چینل پہ اس کی بہت اچھی آ رہی ہے, ادھر نہیں آ رہی. یہ بہت کام ہے. ٹھیک ہے, چلیں عابد بھائی, تھینک یو سو مچ یار, اتنے ڈیٹیل میں. اس میں سے تو آدھی چیزوں کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا, تو تھینک یو ویری مچ فار آل دا انسائٹس اباؤٹ ویڈیو مارکیٹنگ اور پبلشنگ کانٹینٹ آن سوشل میڈیا. جو لوگ مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہوں, آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہوں, آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہوں, وہ آپ کہاں پر ایکٹیو ہیں, کون سے سوشل میڈیا فارم پر جہاں پر وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ میں فیس بک پہ بھی ایکٹیو ہوں, انسٹا پہ بھی ہوں, مگر سب سے زیادہ فیس بک پہ ہوں. تو وہ میرے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ. آپ کی کوئی ٹریننگ وغیرہ ہے جو یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں؟ اگر کوئی بڑا اب لاہور میں ہی رہتا ہے یا اسلام آباد سے آنا چاہتا ہے, تو کوئی ایسا پروگرام آپ کا ہے جہاں پر آپ یہ چیزیں سکھاتے ہیں؟ ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ کورس نہیں ہے, ہم نے کچھ سیشنز کو پلان آؤٹ کیا ہوا ہے اور وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہم کروا رہے ہیں. فری آف کاسٹ؟ فری آف کاسٹ. اچھا, وہ فری آف کاسٹ ہے. فری آف کاسٹ ہے, کوئی پیڈ ٹریننگ نہیں ہے. اور اس کی ویڈیوز کوئی نہیں بھی آئے گا, اس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اس کو مل جائیں گی, فاؤنڈیشن والے چینل پہ. ہاں, فاؤنڈیشن کے چینل پہ مل جائیں گی, وہاں اویلیبل ہوں گی. اور جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں بالکل فیس بک پہ کر سکتے ہیں رابطہ. بس اس میں ایک ہی ہے کہ کسی ایشو کے ساتھ آئیں, کوئی پرابلم ہو, کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو. بڑے میں کیونکہ ایک تو انٹروورٹ ہوں, لوگوں سے ملنا اچھا بھی نہیں لگتا, مگر میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور اس حد تک ہیلپ کر سکتا ہوں جہاں میں اریٹیٹ نہ ہوں, جہاں میرا کمفرٹ زون یا میں ڈسٹرب نہ ہوں. مگر اکثر لوگوں کے جو مسئلے کے ساتھ آتے ہیں نا وہ بڑے ویگ ہوتے ہیں.
ویگ ایشوز کے ساتھ نہ آئیں. مجھے ایک کال آج بھی بڑی یاد ہے کہ کسی ان ناؤن بندے نے مجھے کال کی اور کہا جی عابد بھائی 2 منٹ آئے. میں نے کہا جی میں نے آپ سے 2 چیزیں پوچھنی ہیں. ہاں اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں 2 چیزیں پوچھی. میں نے نا اسے کہا یار میں تجھے سلوٹ کرتا ہوں, میری زندگی کی پہلی کال ہے جس نے اس طرح اتنا اسپیسیفک چیز پوچھی ہے. ورنہ ان کے ایشو دیکھیں, آپ اگر کسی بندے کو جانتے ہیں نا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں اور آپ اس سے ویگ کویسچنس پوچھ رہے ہیں. ویگ کویسچن سے اب میرا کیا مراد ہے, ویوز نہیں آتے. اب اس کے لیے مجھے اس کا پورا یوٹیوب چینل انالائز کرنا پڑے گا. میں دیکھوں گا, اسٹیٹس دیکھوں گا, پھر میں کچھ رائے دے سکتا ہوں. میں تو اس اسٹیٹ میں نہیں ہوں. وہ مجھ سے یہ پوچھے اگر میرے ایڈسنس کے اوپر یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس کا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, میں نے اپلائی کیا تھا نہیں آیا, میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. وہ ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک نہیں آ رہی, اس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. انٹل انلیس میں بہت کریٹیکلی انالائز کروں, اس کے سارے اسٹیٹ دیکھوں, چیزیں دیکھوں, اس کی اسٹریٹجی دیکھوں. تو اس کی بجائے آپ چیزیں خود انالائز کریں. انالائز کر کے آپ اپنے جو ایشو ہے اس کو پن پوائنٹ کریں. آپ کو سلوشن نہیں مل رہا تو آپ کویسچن کریں. یقین مانیں آپ دنیا میں کسی بھی مینٹور سے کوئی بھی بندہ جو کام کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ اتنے اسپیسیفکلی کویسچن پوچھیں گے نا وہ بہت خوش ہوگا آپ کو آنسر کرتے ہوئے. مگر آپ جب ویگ چیزیں پوچھیں گے اور آپ کا کویسچن ایسا ہوگا جس پہ وہ خود بھی میں کیا جواب دوں اس کو, تو اس لیے بڑا اسپیسیفک. یعنی کہ آپ کو کوئی آج فون کر کے پوچھے نہیں بھائی مجھے بتائیں میں نے پوڈ کاسٹ شروع کرنا, تو اب آپ کیا بتائیں گے؟ بالکل. چلیں عابد بھائی تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ آپ آئے. ریئلی انجوائڈ دا کنورسیشن, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. عابد بھائی کا سوشل خاص پر فیس بک اور جو ان کا انسٹاگرام ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوگا. اگین اگر آپ کو ویڈیو کانٹینٹ, سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کہیں پر اٹکے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, اگین اگر آپ کے کچھ اسپیسیفک سوالات ہیں تو عابد بھائی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کوئریز. گو ہیڈ چیک اٹ آؤٹ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پوڈ کاسٹ آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں, کہیں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں, کہیں پر ان کو وے آؤٹ نہیں مل رہا, تو ان کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی چیز پسند نہ آئی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.